الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلی نشانی، قیامت کی بڑی نشانی جو ظاہر ہوگی وہ ہے طلوع الشمس من مغربہا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سورج ہمیشہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، لیکن قیامت سے پہلے یہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ اچھا، اب دیکھیے ہم قرآن مجید میں یہ دیکھتے ہیں کہ فرمایا گیا الشمس والقمر بحسبان، چاند اور سورج ایک حساب کتاب سے مقرر کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہاں آج اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہوں اور یہ اپریل کا مہینہ ہے، آج 19 تاریخ ہے۔ آج سورج 6:40-45 پر غروب ہوگا، ایک وقت معین ہے اس کا۔ اگلے سال بھی اسی وقت غروب ہوگا اسلام آباد میں، اس سے اگلے سال بھی یہی ہوگا۔ اور ہمارے پاس کیلنڈر بنے ہوئے ہیں اور ہم کیلنڈر کو دیکھ لیتے ہیں کہ آج اپریل کی اتنی تاریخ ہے، آج سن سیٹ کتنے بجے ہوگا۔ یہ کیونکہ یہ اللہ کا باندھا ہوا حساب ہے، لیکن قیامت سے پہلے یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو سولر سسٹم ہے، نظام شمسی ہے، یہ جوں کا توں برقرار نہیں رہے گا اور آسمان کے اندر تبدیلیاں رونما ہوگی اور سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اچھا، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس کا ذکر سورۃ القیامہ میں کیا گیا ہے۔ وہاں کہا گیا جمع الشمس والقمر، چاند اور سورج کو آپس میں ملا دیا جائے گا۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس کائنات کے اندر قیامت سے پہلے کتنی بڑی تبدیلیاں ہوگی۔ یہ جو معین نظام ہے اور ایک فکس نظام ہے کہ سورج وقت پہ نکلتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے، یہ نظام جوں کا توں باقی نہیں رہے گا۔ اچھا، اب جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس کے بعد کسی آدمی کا ایمان لانا نافع نہیں ہوگا، فائدہ نہیں دے گا۔ یعنی جو اس سے پہلے، اس نشانی کے ظاہر ہونے سے پہلے جو مسلمان ہو گیا وہ اپنے ایمان پر قائم رہے گا، اس کے بعد جو ایمان لاتا ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بادروا بِاعْمَالِ سِتًّا، کہ اعمال میں جلدی کرو 6 چیزوں کے نمودار ہونے سے پہلے، اور اس میں کہا گیا طلوع الشمس من مغربہا، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، عجلت کرو۔ اور صحیح مسلم ہی کی ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان اول الآیات خروجا طلوع الشمس من مغربہا، سب سے پہلی نشانی قیامت کی جو ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی بتائی گئی کہ جب 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ جاؤ کہ اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی اور ایمان اور نیک عمل فائدہ نہیں دے گا۔ طلوع الشمس من مغربہا والدخان ودابۃ الارض، دھوئیں کے نمودار ہونے کے بعد اور پھر زمین سے جانور کے نکلنے کے بعد، زمین سے ایک جانور نکلے گا۔ اور یہ بات بھی حدیث میں بیان کی گئی ہے اور صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربہا تاب اللہ علیہ، جس نے طلوع شمس سے پہلے، مغرب سے نکلنے سے پہلے سورج کی توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی فرمائے گا اور اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اور ایک دوسری حدیث میں یہ بات بتائی گئی کہ ہجرت اس وقت تک جاری رہے گی، قیامت تک ہجرت جاری رہے گی
جب تک کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، اور مسلمانوں کی ہجرت دارالاسلام کی طرف یا پھر مصائب سے بچ کر کسی اور مقام کی طرف یہ ممکن نہیں ہو سکے گی۔ تو اندازہ ایک انسان کر سکتا ہے کہ اس وقت کیا عالم ہوگا جب آسمان پر اس طرح کی عظم شان تبدیلیاں رونما ہوگی، اور یہ چیز ہمیں خوف دلانے والی ہے۔ تو جو لوگ ملحد ہیں، مادہ پرست ہیں، جن کو ہم دہریے کہتے ہیں، کہ وہ اس زمانے پر یقین رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ زمانہ اللہ وغیرہ نہیں ہے، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرَ، زمانہ ہم کو ہلاک کرتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں بہت سارے فلسفی کہ یہ دنیا قدیم ہے، یعنی وہ اللہ کو قدیم نہیں مانتے، اللہ کو اول نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں دنیا پہلے بنی ہے، دنیا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اس کے برخلاف ایک مسلمان کہتا ہے اللہ ہمیشہ سے ہے اور اللہ ہمیشہ رہے گا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ یہ مسلمان، اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کل شیء ہالک الا وجہ۔ اور بخاری کی حدیث ہے کہ کان اللہ ولم یکن شیء، کہ اللہ موجود تھا اس وقت جب کہ کوئی چیز موجود نہیں تھی، کسی چیز کا وجود نہیں تھا، نہ زمین تھے، نہ آسمان، نہ انسان اور نہ جن، اللہ موجود تھا۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جو لوگ دہریے ہیں، خدا کو نہیں مانتے اور اس مادے کو مانتے ہیں، زمین کو مانتے ہیں، کائنات کو مانتے ہیں کہ یہ کائنات کوئی چیز نہیں ہے، یہ کائنات ختم ہو جائے گی، اللہ باقی رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اور فرمایا گیا کل شیء ہالک، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز کو ہلاک ہونا ہے الا وجہ۔ اور اللہ کیا ہے؟ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ من دون اللہ ہے، وہ شیء ہیں، وہ اللہ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور ہر شے میں کیا چیز ہے؟ ہر شے کا کیا مطلب ہے؟ مخلوق۔ ہر شے میں چاند بھی ہیں، ستارے بھی ہیں، سیارے بھی ہیں، ثوابت بھی ہیں، جانور بھی ہیں، مویشی بھی ہیں، پودے بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، فرشتے ہیں۔ اللہ پہلے ہے، باقی سب مخلوق ہیں، سب مخلوق ہیں، چاہے پرندے ہوں، چرندے ہوں، پتنگے ہوں، انسان ہوں، جن ہوں، فرشتے ہوں، کائنات ہو۔ تو اے لوگو جو کائنات کو قدیم سمجھتے ہو، جو کائنات کو ہمیشہ رہنے والی چیز سمجھتے ہو، اس خام خیالی سے باہر آ جاؤ۔ یہ دنیا جوں کی توں باقی نہیں رہے گی، ہر چیز مٹ جائے گی، ہر چیز مٹ جائے گی۔ تو یہ جو پہلی نشانی ہے قیامت کی کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یہ چیخ چیخ کر اعلان کر رہی ہے کہ یہ دنیا اپنے حال پر باقی نہیں رہے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔